ایران پر حملہ تو ہوگا لیکن کب اور کیسے صرف یہ طے ہونا باقی ہے۔ دراصل امریکہ ایران کو مذاکرات میں الجھا کے صرف وقت حاصل کر رہا ہے، اور اس کی سب سے واضح مثال اردن اور ڈیاگو گارسیا کے فضائی اڈوں پر امریکی لڑاکا طیاروں کی غیر معمولی پروازیں ہیں۔ یہ حملہ کب اور کیسے کیا جائے گا، امریکہ کی پلاننگ کیا ہے، اور ایران کی جانب سے ان حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کیا منصوبہ بندی اختیار کی گئی ہے، آئیے چند خوفناک حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا ایک بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے اور ایران پر امریکی حملے کی صورت میں پاکستان سمیت دنیا بھر پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، جن میں تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک پہنچنے کے علاوہ زبردست معاشی نقصان اور مروجہ عالمی نظام کے درہم برہم ہونے کا خدشہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایسے وقت میں جب عمان میں ایران اور امریکہ کے مابین مذاکرات سے خطے میں امن کی امید پیدا ہوئی ہے اور پاکستان سمیت کئی مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، ایک پریشان کن حقیقت سامنے آ رہی ہے جس سے نظریں چرانا ممکن نہیں، اور وہ حقیقت ہے امریکہ مذاکرات کی آڑ میں خاموشی سے جنگ کی تیزی سے تیاری کر رہا ہے، اور موجودہ حالات کے تجزیے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایران پر امریکی حملہ بڑی حد تک ناگزیر ہو چکا ہے۔ دفاعی اور تصویراتی امور کے ماہرین کے مطابق امریکہ مسلسل خطے میں ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایران پر حملہ بہت جلد ممکن ہے۔ ماہرین بین الاقوامی امور کے مطابق وینزویلا میں امریکی کارروائی، سابق صدر مدورو کی گرفتاری اور ملک کے توانائی ذخائر پر عملی کنٹرول محض اتفاق نہیں بلکہ واشنگٹن جانتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کی صورت میں آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل متاثر ہوئی تو عالمی توانائی منڈی ایک شدید بحران کا شکار ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ متبادل سپلائی لائنز کو پہلے سے ہی محفوظ بنا رہا ہے اور دنیا کو در حقیقت ایک ممکنہ توانائی بحران کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ فروری 2026 کے آغاز تک امریکی افواج نے ایران کے قریب حالیہ برسوں کی سب سے بڑی ڈپلائمنٹ کی ہے اور اس کا مرکز ہے امریکی بحریہ کا ایٹمی توانائی پر چلنے والا ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن، جو 26 جنوری 2026 کو بحیرہ عرب میں داخل ہوا۔ یہ جہاز کیریئر اسٹرائک گروپ 3 کی قیادت کر رہا ہے۔ اس کے ہمراہ 3 جدید گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر تعینات ہیں۔ یہ جنگی جہاز ٹام ہاک کروز میزائلوں سے لیس ہیں جو زمینی اہداف پر طویل فاصلے تک حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس بحری بیڑے میں تقریباً 6 سے 7 ہزار امریکی بحری اہلکار اور مرینز شامل ہیں۔ جہاز پر موجود فضائی ونگ، جسے شوگنز کہا جاتا ہے، تقریباً 65 جنگی طیاروں پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر F-18 سپر ہارنٹ طیارے شامل ہیں۔ امریکی بحری بیڑے کے علاوہ امریکہ نے خطے میں اضافی فضائی اثاثے بھی تعینات کر دیے ہیں۔ کم از کم 1 درجن F-15E اسٹرائک ایگل طیارے اردن کے اسی ایئر بیس پر موجود ہیں جہاں جون 2025 میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے دوران تعینات تھے۔ دوسری جانب امریکہ میں موجود B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ F-35 اسٹیلتھ فائٹر طیارے بھی خطے کے قریب منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ فضا میں ایندھن فراہم کرنے والے طیارے، نگرانی کے جدید نظام اور کمانڈ اینڈ کنٹرول پلیٹ فارمز کو بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام انتظامات کسی ممکنہ پہلے حملے کی عملی تیاری کا حصہ ہیں۔ دفاعی نظام ایک اور کہانی بیان کرتے ہیں۔ امریکہ نے خطے میں مزید تھاڈ اور پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز بھی تعینات کیے ہیں۔ اس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں موجود تقریباً 30 سے 40 ہزار امریکی فوجیوں کا تحفظ ہے۔ ان حالات میں دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے لیے وار گیمنگ کر لی گئی ہے اور تمام حکمت عملی بھی طے کر لی گئی ہے۔ امریکی کارروائی میں ایران کی جوہری تنصیبات پر محدود حملے، پاسداران انقلاب کی تنصیبات اور کمانڈ سینٹرز، میزائل فیکٹریز اور فضائی دفاعی نظام کو ترجیحی طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے جواب میں ایران کی حکمت عملی بھی بہت حد تک واضح ہے۔ ایران کے پاس خیبر شکن میزائل، اماد بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور سپرسونک میزائلز موجود ہیں جو کہ فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی صلاحیت سے لیس ہیں، اور ایران کی عسکری حکمت عملی اب دفاعی سے جارحانہ رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایران اپنے پہلے مرحلے میں ابتدائی حملے کو برداشت کرے گا، اسے ابزارب کرے گا۔ ایران نے اہم تنصیبات کو زیر زمین منتقل کر دیا ہے، دفاعی وسائل کو منتشر کر دیا ہے اور کمانڈ سسٹم کو متبادل چینلز پر منتقل کیا ہے۔
जंग के दूसरे मरहले में ईरान की जानिब से फौरी जवाबी हमले किए जाएंगे। ईरानी हमलों का रुख होगा अल अदीद एयरबेस, कुवैत के अड्डे, यूएई में अमरीकी तनसीबात और शाम में अमरीकी अड्डा, जबकि इराक में एन अल असद बेस भी इसका निशाना बनाया जा सकता है। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स एक साथ दागे जाएंगे। तीसरे मरहले में प्रॉक्सी नेटवर्क को फाल किया जाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी और इराक में ईरानी हामी मिलिशियाएं हरकत में आ जाएंगी। अलबत्ता इसराइली कार्रवाइयों के बायस इन ग्रोहों की सलाहियतें पहले जैसी नहीं रही। चौथे मरहले में ईरान ट्रांसपोर्ट, तवानाई, बैंकारी और फौजी नेटवर्क्स को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। ताहम अमरीकी साइबर सलाहियतें ईरान की साइबर सलाहियतों से कहीं ज्यादा ताकतवर समझी जाती हैं। पांचवें मरहले पर ईरान आबनाए हुर्मुज को बंद कर देगा, जिससे तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल रोजाना गुजरता है। ये आलमी तेल सप्लाई का 21% बनता है। ईरान इस रास्ते को बारूदी सुरंगों, मिसाइल हमलों और बहरी कार्रवाइयों के जरिए बंद करने की तैयारी रखता है। ईरान का अंदाजा है कि तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं, जिससे अमेरिका आलमी तौर पर शदीद दबाव का शिकार हो जाएगा। छठा मरहला है तवील और गैर मुतवाज़िन जंग। ईरान जानता है कि वो अमेरिका को रवायती जंग में शिकस्त नहीं दे सकता। इसकी हिकमत अमली अमेरिका को तवील, महंगी और पेचीदा जंग में उलझाना है। असल मार्का अस्करी नहीं बल्कि सियासी बर्दाश्त का है।